قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان بڑا. پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قائد صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا رستے میں کسی چیز کے اوپر گزرنے سے جادو ہو سکتا ہے. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قاری صاحب. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. عدنان بھائی، بہت ہی عام سوال ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے اس طرح کے مریض آئے ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے. بعض خبیث لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو جادو سے علاج کرتے ہیں یا جنات کی مدد سے علاج کرتے ہیں یا اس طرح کے ان کے معاہدے ہوتے ہیں یا اس طرح کوئی بھی جو طریقہ جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں، اس طریقے سے جو علاج کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کسی کا جادو اتارنے کے لیے اس کو کسی پانی سے نہلاتے ہیں، کچھ پڑھ کے یا کچھ چیزیں ڈال کے اس پانی سے نہلایا جاتا ہے. وہ پانی کو بازار میں پھینک دیا جاتا ہے، جس سے وہ کیا ہوتا ہے جو بندہ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. بندہ اس پانی کے اوپر سے گزر جائے گا، وہ بندہ وہ جادو جو ہے وہ اس پر چلا جائے گا اور اس بندے سے اتر جائے گا. اچھا، یہ ان کے ٹوٹکے یا یہ شیطانوں کا بتایا ہوا کوئی عمل ہے. اسی طرح چونکوں میں صبح جو ہے عمل کیا جاتا ہے کہ مرغی کا انڈا پھینکا جاتا ہے یا کوئی چیز دالیں وغیرہ عمل کر کے آئل دالیں وغیرہ کسی کے گھر کے آگے پھینک دی کہ صبح یہ نکلے اور اس پر عمل ہو جائے. پھر اسی طرح چونکوں میں کچھ نیچے زمین پر عمل کر دیا کہ جو بھی صبح فرسٹ ٹائم بندہ گزرے اس پر یہ عمل ہو جائے. اس طرح ہو جاتا ہے، ممکن ہے. ہمارے پاس اس طرح کے مریض آئے ہیں اور اس طرح اس کا علاج کیسے کرنا ہے. سب سے پہلی چیز، اچھا میں پہلے آپ کو ایک واقعہ بتا دوں. میرے پاس ایک مریضہ آئیں، ہمارے قریبی ایک گاؤں سے وہ آئے اور الحمدللہ ان کا علاج کیا. تو ان کو مسئلہ کیا تھا؟ ان کو مسئلہ یہ تھا کہ وہ بچی بے ہوش ہو جاتی تھی، اس پر حاضری کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، جادو کے اثرات محسوس ہونا شروع ہو جاتے تھے، کافی کنڈیشن خراب تھی. پڑھائی کی ہے جی، پڑھائی میں وہ خبیث جن حاضر ہو گیا. پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو پریشان نہیں کر رہا، مجھے تو بھیجا گیا ہے. کبھی کیا. میں نے کہا یار سیدھی بات کر، اگر تو دعوت قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم اپنا انشاءاللہ کام کریں گے، اللہ کے فضل سے تمہارا کام ہو جائے گا. اس نے کہا جی سچی بات بتاؤں، فلاں بندے نے پانی پھینکا تھا، فلاں دن یہ بچی ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہی تھی اور یہ پانی کے اوپر سے گزری ہے اور وہ عمل اس پر ہو گیا، ہم بجائے اس کی طرف جانے کے اس کی طرف آ گئے. اچھا میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ پانی گرا ہوا ہے، پانی کے اوپر سے کوئی بھی گزر سکتا تھا، اس سے پہلے بہت سارے لوگ گزرے ہوں گے. نہیں، اس نے کہا کوئی عمل ہی ایسا تھا کہ کوئی عورت گزرے گی تو اس پر ہوگا. اچھا خیر، میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم اس عمل کے ذریعے اب اس میں آگے ہو تو یہ کون سا عمل ہے؟ اس نے خیر مختصراً بتایا. میری عادت ہے میں ان سے زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن ایک بات اس نے بڑی کام کی بتائی. اس نے کہا ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر یہ بچی گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کے نکلتی اس پر جادو نہیں ہونا تھا. اچھا، اگر یہ بچی گھر سے نکلنے کی دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کے نکلتی اس پر جادو نہیں ہو سکتا تھا. کیسی پیاری بات ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھ کے نکلتا ہے وہ بندہ محفوظ کر لیتا ہے. شیطان اس کے ساتھ جو ہوتا ہے نا، جب یہ بندہ گھر سے نکلتا ہے یہ دعا پڑھ لیتا ہے اور وہ شیطان آواز لگاتا ہے سن لو یہ بندہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اس کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے. بالکل وہ بندہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لے وہ محفوظ ہو گیا. اور میں نے یقین کرے اس طرح کے بہت سارے مریض دیکھے جن کو جو بیچارے کہیں سے گزرے اور ان کو یہ مسئلہ بن گیا. صبح اب کچھ مریض شکایت کرتے ہیں جی ہمارے گھر کے آگے دال پھینکی ہوئی ہے، ہمارے گھر کے آگے پانی پھینکا ہوا ہے، ہم نکلتے ہیں تو اس کے اوپر سے گزرتے ہیں اور ہم پر عمل ہو جاتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ ایک مریض ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے گھر کا احسار کرتا ہے، یہ پڑھائی کرتا ہے، یہ جو بھی عمل کرتا ہے جس سے گھر سے جادو جنات کا عمل ختم ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف اب گھر سے باہر کیسے بچنا ہے؟
ایک طریقہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لیں. دعا پڑھیں گے محفوظ ہے. دعا پڑھیں گے شیطان خود آواز لگاتا ہے یہ بندہ ہم سے محفوظ کر لیا گیا, ہم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. دوسرا طریقہ, بھئی ایک شکایت ہمارے بھائی ہم سے بہت کرتے, بار بار جادو ہو گیا, دوبارہ جادو ہو گیا, علاج کروانے کے بعد جادو ہو گیا. ایک بات یاد رکھیے عدنان بھائی, جب آپ نے اذکار کیے ہیں, پڑھائی کی ہے, حفاظت کی دعائیں پڑھی ہیں, اس کے بعد آپ گزر جائیں آپ پر اثر نہیں کریں گی. بالکل. اب کیوں دوبارہ ہوا, وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ میں نے جو پڑھا ہے مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کیا پڑھا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے ہزاروں لوگ ہمارے پاس علاج پوچھتے ہیں, ہم بتاتے ہیں اللہ کے فضل سے. مجھے یہ بتائیں سورہ فلق ناس اتنی بار ہم نے پڑھ لی, ہمارا علاج ہوا کیوں نہیں؟ ہوا اس لیے نہیں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے پڑھا کیا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں میں نے پناہ مانگی کس چیز سے. بھائی سورہ فلق ناس کا ترجمہ آتا ہے, پڑھ کے دیکھا کبھی؟ غور نہیں کیا. میری تعلیم بہت ہے, میں جی سورہ فلق ناس بھی پڑھتا ہوں, آیت الکرسی بھی پڑھتا ہوں, سارا کچھ پڑھتا ہوں, پھر جادو ہو گیا. بھائی پہلی بات, جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے, فرمایا جس نے یہ عمل کر لیا وہ محفوظ ہے. ہمارا یقین ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی, اس پر دوبارہ جادو نہیں ہو سکتا جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل کر لیا. بالکل. ہاں جو پہلے کا جادو ہے اس کو نکالنا مقصود ہے. ہاں اگر پہلے والا جادو نہیں نکلا تو وہ جسم کے اندر ہے, شار اگر جسم کے اندر ہے اس کو نکالنے کے لیے ہمیں زیادہ پڑھائی کی ضرورت پڑے گی. دوبارہ کی گارنٹی ہے, ایک بار نکل گیا تو دوبارہ نہیں ہوگا. اسی طرح یہ معاملہ ہے کہ ایک بار آپ نے حفاظتی پڑھائی کر لی, پہلے جادو نہ ہوا ہو, پہلے جسم میں جادو نہ ہو, اللہ کے فضل سے چاہے وہ پانی پھینکتا رہے, چاہے وہ کچھ بھی عمل کرتا رہے, کتنا بڑا جادو کیا اس نے, روڈ پر کر کے اس نے پانی بہا دیا اور آپ کو اوپر سے گزرنا پڑے, میں دعوے سے کہتا ہوں آپ چیلنج بھی کر کے بھی گزر سکتے ہیں. آپ نے یہ پڑھائی پڑھی ہو, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی ہوں, آیت الکرسی پڑھی ہو, سورہ فلق ناس پڑھی ہو, یہ پڑھ کے آپ اس پانی پر اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں. آپ نے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھی ہو, آپ نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یہ دعا پڑھی ہو, آپ نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھا ہو, آپ اس کو چیلنج کر دیں کہ میں گزر رہا ہوں, تو جادو کر لے, تو پانی بہا لے, تو جو مرضی کر لے, میں ادھر سے گزر رہا ہوں, میرے اوپر جادو کر کے دکھا. بھائی مزہ یہ ہے, آپ کو یقین ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہمیں یقین ہو. دوسرا ہمیں پتا ہو ہم پناہ مانگ کس چیز سے رہے ہیں. رٹے رٹائے الفاظ بھئی یہ مزہ نہیں دیتے, یہ اتنا فائدہ نہیں دیتے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز سے جو ہے, کس چیز سے ہم حفاظت مانگ رہے ہیں, ہمیں حفاظت کس چیز سے مل رہی ہے, ہم اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں. سمجھ کر پڑھنا چاہیے. سمجھ کر پڑھنا پھر اثر کرے گا, سمجھ کر پڑھیں گے پھر زیادہ فائدہ ملے گا. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ روڈ پر کسی بھی جگہ سے, چوک سے, چرستے سے آپ گزریں اور آپ پر جادو کا اثر نہ ہو, آپ پر کسی طرح کا کوئی شیطانی اثر نہ ہو, تو سب سے پہلا عمل کیا کرنا ہے, آپ نے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنی. دوسرا صبح شام کے اذکار. صبح شام کے اذکار میں خصوصی جو لازمن دعائیں پڑھنی ہیں, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یہ دعا 3 مرتبہ صبح شام. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ 3 مرتبہ صبح شام. اس کے ساتھ آیت الکرسی, اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات, سورہ فلق ناس. یہ دعائیں جو ہیں یہ آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے. اور خود کیوں پڑھتے تھے؟ ایک تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کتنا ضروری ہے. ہمیں بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں شروع کرنے سے پہلے پڑھتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. شیطان کی اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں, شیطان کی پھونکوں سے, اس کے وسوسوں سے, اس کے اکسانے سے. تو کیا پتہ کیا چلا یہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں یہ کہہ کر
یہ بات پناہ مانگ کر ہمیں سکھایا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ اس لیے یہ اذکار جس بندے نے کیے ہوں گے وہ کامیاب ہے، وہ محفوظ ہے، وہ چیلنج کے ساتھ بھی کہیں سے گزرے تو اللہ کے فضل سے اس پر جادو نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ اپنے صاحب نے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم